آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، عمر ایوب خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں، پہلے ذرا ان کی گفتگو سنیے کیونکہ اس گفتگو میں کافی زیادہ خبریں ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو ان خبروں کے پیچھے کچھ چھپے ہوئے راز ہیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ خبروں کے پیچھے ہی اصل میں خبر ہوتی ہے۔ تو سنتے ہیں عمر ایوب خان صاحب کو اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں اگلی۔ ایسی فضول میں انہوں نے سائفر کیس بنایا تھا، عدت کیس بنایا تھا، اور انہوں نے یہ توشہ خانہ پہ کیس بنایا ہوا ہے۔ ٹارگٹ صرف ایک ہی تھا، اور وہ اسلام آباد کے جسٹس صاحبان نے، جن کو ہم لوگ خراج تحسین پیش کرنے ہیں، انہوں نے وہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ انہوں نے لکھا چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ جوڈیشری کو پریشرائز کیا جا رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس کے ذریعے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور پیوشا بی بی کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ہمارے ملٹری کورٹس کے لوگ ہیں، 106 قیدی، ان کو بیسکلی ان ساروں کے خلاف جو ہے وہ فیصلے خلاف آنے چاہیے۔ لب لباب یہ ہے، اور ہر ایک کا ضمیر ہوتا ہے، اور ہم لوگ جسٹس صاحبان کو، 6 ججز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک بالکل شفاف مطلب ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی پوزیشن تھی کہ فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے تھا، پر یا نہیں ہے، 7 بینچ بھی جو ہے وہ پوری انویسٹیگیشن کرے۔ ہماری بہتر ہوتا کہ فل بینچ ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے، یہ بھاول نگر انسیڈنٹ بھی جو ہے، اس کو آپ لائٹلی نہ لیں، یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے۔ 2 انسٹیٹیوشنز جس میں پولیس اور آرمی خود انوالوڈ ہیں، اس کا باقاعدہ چین آف کمانڈ میں کہیں نہ کہیں بریک آئی ہے، اور لہٰذا یہ کل میں پارلیمنٹ میں بھی بات کی ہے کہ اس پہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ 2 محکموں کے جو آپ ان کے ذمہ لگا دیں، نہیں، یہ بہت ایک اہم چیز ہوئی ہے، ڈسپلن کا بریک ڈاؤن ہوا ہے، اور یہ ایک آپ سمجھیں کہ ڈسپلنڈ فورس کے لیے یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور اس کا پورا تدارک ہونا چاہیے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ منطقی انجام تک یہ انویسٹیگیشن پہنچے۔ اور عمران خان صاحب کے خلاف آپ یہ دیکھیں کہ جو کیسز لگے ہوئے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بات کی، ان میں تو جان نہیں ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے جمعرات کے دن 6:30 بجے سے لے کے تقریباً، بلکہ 6 بجے سے لے کے یہ پچھلی جمعرات کو تقریباً 8:30 9 بجے تک اڈیالہ جیل کے ایک ڈاکٹر صاحب ادھر گئے تھے ان کی چیک اپ کے لیے۔ آپریشن 2.5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، چیک اپ 2.5 گھنٹے کا میرے بھائی نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان ٹیسٹ کے رزلٹ کیا تھے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ دوسری اہم چیز یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا یہ ڈیمانڈ یہی تھی کہ ان کا چیک اپ جب ہو تو وہ آپ کے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہمیں نہیں معلوم، یہ چیز ہمیں منظور نہیں ہے، اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ صاف شفاف طریقے سے ہونا چاہیے، اور اسی لیے مطلب بشرا بی بی نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جی یہ ہمیں یہ چیزیں منظور نہیں ہیں۔ ان کے کمروں میں لسننگ ڈیوائسز اور کیمراز لگائے گئے ہیں، یہ کون سا وہ ہے، کون سی شرافت ہے کہ آپ کمروں میں لسننگ ڈیوائسز اور کیمراز فٹ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی کنسنٹریشن کیمپ ہے؟ یہی چیزیں گسٹاپو نے ہٹلر کے حکومت کے دوران یہی چیزیں انہوں نے کر کے دیکھا تھا، اور جرمنی کا حال اس کے بعد دیکھے گا کہ اس کا حال کیا ہو گیا تھا، اس ملک کا تباہ ہو گیا تھا۔ تو ہمیں خدا را ہمیں تباہی کے دہانے پر جا کے نہ کھڑا کریں، ملک اس کا مکمل نہیں ہے، ملک یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری جو جلسے پشین میں اور چمن میں ہوئے تھے بڑے کامیاب ہوئے تھے، بلوچستان میں ہوئے تھے، جنوبی بلوچستان جائیں گے، اندرون سندھ جائیں گے، کراچی میں 27 کو ہے، اس کے بعد جنوبی پنجاب، آپ کے پنجاب کے مختلف شہروں میں، کے پی میں، ہر جگہ ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ۔ عوام وزیر اعظم عمران خان سر، بھاول نگر میں جو پولیس کو مار پڑی ہے، بہت سے لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پولیس لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے تو صحیح مار پڑی ہے، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے، میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ خواجہ آصف نے بات کی ہے کہ جی پولیس جو ہے بغیر وارنٹ کے اندر گئی تھی تو یہ ہوا تھا، تو میرا سوال ہے خواجہ آصف سے کہ بھائی جان، جو پی ٹی آئی کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، میرے گھر میں 17 ریڈ ہوئے ہیں، تو ہر بار پولیس آ کے کوئی پھولوں کے بوکے کے ساتھ اور فریم کر کے وارنٹ لے کے آتی تھی؟ مطلب وہ کون سے وارنٹ کے ساتھ آتی تھی؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب بھی پولیس فورس آئے تو آگے سے 50-100 آدمی آپ اپنے گاؤں کے محلے کے مسلح کر کے کھڑا کر دیں اور جا کے ان کی پٹائی کریں، تو وہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، وہ خوش ہو کے آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، بریک ڈاؤن ہو گیا، ڈسپلن بریک ڈاؤن ہوا۔ تو لہٰذا آپ انڈیویجولز یا اس کو انسٹیٹیوشنز کو چھوڑیں، آپ سسٹم کی بات کریں۔ سسٹم ہمارا جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوا ہے، 2 انسٹیٹیوشنز کا سسٹم بریک ڈاؤن ہوا ہے، پولیس کا تو بہت پہلے سے بریک ڈاؤن تھا، لہٰذا اس پہ پراپر جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس پہ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اب ذرا سنیے جی
अलीमा खान साहिबा को, उन्होंने भी गुफ्तगू की है, पहले जरा वो सुन लें। मुझे सुना तो मैंने गलत सुन लिया। वो कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं, मैं समझी हो गया है। मैं तो उसी वक्त हम तो मिठाइयाँ मारने लगे थे, लेकिन फिर समझ आई कि गलत सुन लिया है। लेकिन इस केस में कोई दम नहीं है, सारों को पता है। जज साहब भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं सुनने के लिए, लेकिन हमारे लॉयर्स ने बड़ी मेहनत कर उनको सारा कुछ तो बता दिया है। अब कुछ बचा नहीं था, सारा कुछ सलमान सफदर ने उनकी सारे दलाइल दे दिए। तो अब प्रोसिक्यूशन, हालांकि जो कुछ सलमान सफदर ने वहाँ सुनाया वो वही है जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस थे, लेकिन अब प्रोसिक्यूशन जो सलमान सफदर उनका काम कर चुकी है, प्रोसिक्यूशन कहती है हमें 1 हफ्ता चाहिए तैयारी करने के लिए। लेकिन उसके ऊपर तो प्रोसिक्यूशन को भी शर्म आ गई होगी ये कहते हुए केस इतना पुराना चल रहा है। और जज साहब ने कहा नहीं, जज साहब को भी समझ आ गई कि उनके पास तैयारी के लिए बड़ा वक्त था, ईद का वक्त था। अब जज साहब ने कहा कल से प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल देगी और 2-3 दिन ज्यादा से ज्यादा लग जाएंगे। सलमान साहब ने तो उनके सारे बता चुके हैं पॉइंट्स। उसके बाद अब जज साहब का फिर हम इंतजार करेंगे कि अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह उनको तौफीक दे इंसाफ करने, सिर्फ दुआ कर सकते। ये जजेस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ दे। हमें पता है कि जजेस को डराया धमकाया गया है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके अंदर अल्लाह का डर आएगा और ये अपने जो आगे अपने बच्चों के लिए लेगेसी एक अपनी जो पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो इंसाफ देंगे तो अपनी लेगेसी छोड़ के जाएंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई उनके बच्चे इनको याद रखेंगे ना इंसाफ दिया था। मैम आज जो प्रोसीडिंग्स की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है हाई कोर्ट के थे उनसे कितनी मुतमईन है आप? आपने कहा है उनके मुंह से मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन सस्पेंड का लास्ट तो आ गया है ना। अगर आप दलाइल अगर टाइम पे ना दे तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। इंशाल्लाह दुआ करें कि हो जाएगा। सिर्फ ये कि इस वक्त पता नहीं आप लोग कितना कुछ दिखा सकते हो। अभी लाहौर में इलेक्शन है सारी, तो पीटीआई का इलेक्शन नहीं है, हम लोगों के इलेक्शन है। पहले हमारा चोरी किया गया, हम लोगों का वोट चोरी किया गया। अब हम फिर अपने हल्के में निकलेंगे सारे कि हमारा जो हल्का है 119 जो इसमें ज़मान पाक आता है, हम खड़े होंगे, फिर हम जाएंगे, फिर हम वोट डालेंगे। और इस बारी हम सबसे अपील कर रहे हैं आप आए, इन सारे हल्कों में निकलें और अपने वोट की हिफाजत करें। हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे और हम देखते हैं कि मरियम नवाज जो 25 सीटों के ऊपर सीएम चीफ मिनिस्टर बन के बैठी हुई है, ये अगर जुर्रत करे कि हमारे ऊपर जुल्म करे, इसको डरना चाहिए। अगर इसने सोचा भी कि हम लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वोटर्स के ऊपर, या हमारी जो कोई अगर हम वहाँ पे कैंपेन करें उसके ऊपर ये जुल्म करने की कोशिश करे, इसको डरना चाहिए। हम ये इनको माफ नहीं करेंगे। फिर अगर चुप करके घर बैठे और अपना काम करे, जो पता नहीं इसका क्या काम है, लेकिन अगर इसने कोशिश की सीधी सीधी जिम्मेदारी, किसी को जख्म पड़ा, किसी के ऊपर डंडे पड़े, किसी को इन्होंने मारा या इन्होंने जेलों में डाला, मरियम नवाज उसकी जिम्मेदार हुई। बस मेरा यार तो ये आपने सुन लीजिए गुफ्तगू उमर अयूब साहब की भी, अलीमा खान साहिबा की भी, और इमरान खान साहब की रिहाई का इंतज़ार किया जा रहा है।